بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، بھائیوں اور بہنوں، 3 ایسی دعائیں جو آپ کی زندگی کو بدل سکتی ہیں، آپ کے نصیب کو بدل سکتی ہیں، آپ کی تقدیر کو بدل سکتی ہیں اگر آپ ان دعاؤں کو مولانا مفتی محمد بابر شہزاد صاحب کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق پڑھتے ہیں۔ یہ دعائیں نہیں بلکہ آپ کے نصیب کو بدلنے والی ایک چابی ہے۔ اگر اس چابی کا آپ صحیح طریقے سے استعمال کریں گے تو آپ کی زندگی میں آنے والی تمام مصیبتیں، تمام دکھ، تمام پریشانیاں نکل جائیں گی انشاءاللہ۔ اس کی مکمل تفصیل جاننے کے لیے آپ نے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھنا ہے۔ شکریہ۔ انسانی زندگی میں بہت سارے ایسے اوقات آ جاتے ہیں کہ جس میں انسان پریشان ہو جاتا ہے، جسے عام سادہ لفظوں میں نشیب و فراز بھی کہتے ہیں، اپ ڈاؤن بھی کہتے ہیں۔ کبھی حالات سازگار ہوتے ہیں، کبھی ناسازگار ہوتے ہیں، کبھی انسان کو بہت زیادہ خوشیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی کبھار بہت زیادہ غموں کا سامنا کرنا پڑ جاتا ہے۔ اب اللہ کے پیارے حبیب نے خوشیوں میں ہمیں زندگی گزارنے کا طریقہ بھی سمجھایا ہے، اور جب کوئی غم آ جائے، کوئی پریشانی آ جائے، کوئی دکھ تکلیف آ جائے، اس میں بھی زندگی کے شب و روز، لیل و نہار کو بسر کرنے کا طریقہ کار سمجھایا ہے۔ بہرحال ہر صورت میں اللہ کی ذات عالی نے ایک ایمان والے مومن بندے کو اپنی ہی ذات کی طرف متوجہ کیا ہے۔ اگر تمہیں خوشی ملی ہے پھر بھی اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو، اور اگر کوئی غم ملا ہے تو اسے یہ نہ سمجھو کہ میرے کوئی گناہ کی پکڑ آ گئی ہے، میری کوئی غلطی کی سزا مجھے مل گئی ہے، بلکہ یہ سمجھو کہ اللہ کی ذات عالی آپ کو اپنی طرف متوجہ کرنا چاہتی ہے۔ اللہ کی ذات عالی آپ کو اپنے ذکر میں متوجہ کرنا چاہتی ہے، اپنی یاد میں مگن رکھنا چاہتی ہے۔ اور پھر یہ زندگی میں مختلف قسم کے امتحانات ہوتے ہیں، کبھی کاروبار کا نہ چلنا، کبھی اولاد اللہ نے دی ہے یہ نعمت واپس بلا لی ہے، کبھی فقر و فاقہ، یہ تنگ دستیاں، یہ ساری چیزیں جو ایمان والے بندے کے اوپر جو حالات و واقعات رونما ہوتے ہیں، یہ صرف اور صرف اس لیے ہوتے ہیں کہ اللہ انسان کو آزما رہا ہوتا ہے کہ یہ خوشی میں کیا کرتا ہے اور غم میں آ کر کیا کرتا ہے۔ اور اگر ہم مصیبت میں، پریشانی میں، مشکلات میں اللہ کی ذات عالی کو پکارتے ہیں، اس کو یاد کرتے ہیں، تو اللہ ہمارے اوپر اور اپنی رحمتیں نازل کرتا ہے۔ بہت سارے ایسے ہمارے دوست احباب ہیں، ہم سے محبت کرنے والے، ہمارے چینل پہ آنے والے، ہمارے چینل کو دیکھنے والے، کہ ہمیں فون کر کے بتاتے ہیں کہ حضرت کچھ عرصہ پہلے بہت اچھے حالات چل رہے تھے اور ابھی بہت برے حالات آ گئے ہیں۔ ہم انہیں یہی کہتے ہیں کہ آپ اللہ کی یاد میں مگن ہو جائیں، پھر وظائف بتاتے ہیں مشکلات سے نکلنے کے لیے، پریشانیوں سے نجات حاصل کرنے کے لیے۔ پھر جب وہ کرتے ہیں اللہ کا قرب نصیب ہوتا ہے، پریشانیوں سے نکل جاتے ہیں۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو پریشانیوں سے، دکھوں سے، غموں سے نجات حاصل کرنے کا ایک بڑا زبردست اور مجرب عمل بتانے جا رہے ہیں۔ عمل بھی وہ ہے جو نبوی عمل ہے۔ ہمارے جتنے بھی ویڈیوز ہوتی ہیں ساری اسلامی ویڈیوز ہیں، ہم صدقہ جاریہ کی نیت سے آپ حضرات سے ویڈیو شیئر کرتے ہیں۔ ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ بھی کوئی ایسا کام کریں جو آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ اب وہ کام کیا ہے؟ آپ کمنٹ باکس میں جائیں، وہاں پہ جا کے سبحان اللہ، ماشاء اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اور پھر حضور پر نور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی پر درود و سلام کا تحفہ بھیجنا ہے۔ جب آپ یہ کام کر جائیں گے، آپ کا لکھا ہوا کوئی اور عزیز پڑھے گا، آپ کو بھی اجر ملے گا، انشاءاللہ اس کو بھی اجر ملے گا۔ لہٰذا آپ یہ کام ضرور کیجیے۔ اب آتے ہیں وظیفہ کے طریقہ کار کی طرف۔ وظیفہ آپ نے کرنا ہے پریشانیوں کو ختم کرنے کے لیے، غموں سے نجات حاصل کرنے کے لیے، دکھوں اور دردوں کا مداوع کرنے کے لیے۔ آپ کو ہم جو عمل بتانے جا رہے ہیں وہ ہے 3 دعاؤں کا عمل ہے۔ 3 دعائیں آپ نے پڑھنی ہیں۔
اور پڑھنی کسی بھی نماز کے بعد ہے۔ فجر کے بعد پڑھ لیں، ظہر کے بعد، عصر، مغرب، عشاء، کسی بھی نماز کے بعد آپ نے یہ 3 دعائیں پڑھنی ہیں، اور جب تک آپ کا مقصد پورا نہیں ہو جاتا، آپ اپنے مقصد میں کامیاب نہیں ہو جاتے، اس وقت تک آپ اس عمل کو جاری رکھیں۔ اب وہ 3 دعائیں کیا ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ نماز کے بعد آپ نے پڑھنی ہے۔ جب آپ نماز کے بعد کوئی بھی عمل کرتے ہیں، وہ عمل اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہوتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ ایک تو آپ باوضو ہوتے ہیں، دوسرا آپ نے نماز پڑھی ہوتی ہے، اور تیسرا جب نماز کے بعد پھر آپ دوبارہ اللہ کو یاد کرتے ہیں، اللہ کی ذات اور خوش ہوتی ہے اپنے بندے سے، اللہ کی ذات اور نوازتی ہے اس کو۔ جب اللہ کی ذات اپنے بندے کو نواز دے، پھر اس کے بعد تو انسان کو کسی چیز کی ضرورت نہیں رہتی ہے۔ پڑھنا کیا ہے؟ یہ 3 دعائیں، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ یہ 3 دعائیں آپ نے پڑھنی ہیں کم از کم 11 مرتبہ، 11 مرتبہ، 11 مرتبہ حسبنا اللہ و نعم الوکیل، 11 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم، 11 مرتبہ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ، یا استغفر اللہ بھی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ یہ آپ نے 11 مرتبہ پڑھنے کے بعد اپنے کام کا، اپنے مقصد کا تصور کر کے آپ نے پڑھنی ہے، بعد میں آپ نے دعا کر دینی ہے۔ انشاءاللہ العزیز اللہ کی ذات عالی آپ کو بہت جلد آپ کے مقصد میں کامیابی عطا فرمائیں گے۔ جی تو میرے دوستوں، بھائیوں اور بہنوں، اگر آپ کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں، آپ کی کوئی بھی حاجت ہے، تو ان 3 دعاؤں کو جس طرح مفتی صاحب نے آپ کو بتلایا اس طریقے سے ضرور پڑھیں، اور ان کے اول اور آخر آپ نے درود پاک ضرور پڑھنا ہے۔ ملتے ہیں ایک اور نئی ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئے اسے لائک کریں، شیئر کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں، اور ساتھ والے بیل آئیکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے۔